امریکہ تو دور ہے، کچھ فاصلے پہ ہے، لیکن جہاں سے بہت کچھ ہوا وہ تو جگہ یہاں اسلام آباد سے نزدیک ہے۔ آپ بیشک یہ ڈونلڈ لو فلانا فلانا نام لیں، لیکن جو جانتے ہیں آپ کی دل بھی گواہی دیتا ہے یہاں پہ ہوا کچھ اور ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو یا نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو، ایک آدمی، اس کے گرد 2-3 آدمی اور ہوں، اور کسی وجہ سے، کسی بنا سے کوئی ذہن میں سوچ ہو، ذہن میں خلل ہو، اور وہ 2-3 انسان، اس سے زیادہ نہیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور وہ پھر سارا کوریوگراف کریں، آرکسٹریٹ کریں۔ یہ جو جس کا آپ نام دے رہے ہیں ریجیم چینج، یہ شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان نے نہیں کی، یہ اعلی کار ہیں، ان کو استعمال کیا گیا، یہ ولنگ پارٹنرز ہیں، ایکسیسریز ہیں، ولنگ ایکسیسریز ہیں، کرنے والے اور ہیں۔ پوچھنا یہ بنتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، ان کے ذہن میں کیا خیال تھا، کون سی ان کو ایمرجنسی آ گئی کہ ہم نے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ پاکستان کا ماحول تو آپ دیکھ لیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت، ہاتھ میں ہم نے وہ تسبیاں، وہ لہرائی ہوتی ہیں ہر دفعہ، کبھی ریاست اس کی بات کرتے ہیں، اس کی حالت ہماری یہ ہے کہ جو یہاں فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کا خیال ہے کہ فوج کا سربراہ شاید فلانے کو بنانا ہے، اور وہ فلانا بن جائے گا تو پھر یہ جو ہے ایسی حکومت بنائیں گے جس سے سارا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ایک فاشسٹ حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ آپ سول سروس کے ٹاپ لیول کے، اور جو میں کہہ رہا تھا 20 میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ صرف یہ کہہ دیں کہ فاشزم کو 6 لائنوں میں ڈیفائن کر دیں، وہ نہیں ڈیفائن کر سکیں گے۔ اس وجہ سے آپ جو ہے یہ پورا کھلواڑ کھڑا کر دیتے ہیں۔ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، یہ بعد کی چیزیں ہیں، یہ کانسیکوینسز ہیں، اور لگا کے ان کو دے دیا، ان سے نہیں ہو رہا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں پھر پاکستان کی حالت کیا ہے۔ لیکن بیسک کاز، سسٹمک کاز وہ ہے۔ لیکن اگر یہ کاز ہے تو پھر خان صاحب سوال آپ سے بنتا ہے، یہ ایکسٹینشن کا شوق جو ہے یہ آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے ہم کسی فین کلب کے ممبر نہیں ہیں، جوانی میں فین کلبز کے ممبر ہوا کرتے تھے، ان سے ہم نکل آئے ہیں، پر ہمیں بتایا گیا تھا ایسا کپتان ہے، ماجد خان کزن تھا، اس کو ایسے نکال دیا، کرکٹ ٹیم میں یہ کر دیا۔ اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو کم از کم یہ پرنسپل تو ہوگا کہ 3 سالہ ٹینیور ہے تو 3 سال ہی رہے گا۔ وہاں پہ باتیں ہمیں آئیں جی کمفرٹیبل ہیں ان کے ساتھ، بہت چلیں جی کمفرٹیبل ہیں، انہوں نے کر دیا۔ کوئی کسی سیانے نے مسئلہ لے جاتا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا ملاحظہ کیجئے، چیف جسٹس تب کے کہتے ہیں پروموشن، ایکسٹینشن، اس کا اپوائنٹمنٹ کا تو قانون ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی بات سنیں، اور کوئی قانون ہے کہ ملکہ برطانیہ برٹش کیبنٹ کے اوپر پریزائڈ نہیں کرے گی؟ کوئی قانون ہے؟
रिवायत है, कन्वेंशन है। 72-74 साल से यही कन्वेंशन रिवायत पाकिस्तान में चल रही थी और गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए था कि दिस इज द कन्वेंशन एंड द गवर्नमेंट स्टैंड्स बाय इट। उस गवर्नमेंट में जो हमने देखा, इतने सियाने लोग थे, सियाने लोगों की फहरिस्त तो वो खत्म नहीं थी होती। वहां पे सुप्रीम कोर्ट से वो चले गए, मसला पार्लियामेंट को चला गया। आज दुखड़े रोए जा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया। आपने कानून बना दिया कि नहीं नहीं 3 साल की टेन्योर नहीं, उसमें 3 साल एक्सटेंशन हो सकती है, ये अब कानून का हिस्सा है। और फिर आपने मजीद ये कहा कि नहीं नहीं नागुज़ीर हो, कोई बड़ा रोमल, गुडेरियन, मार्शल ज़ुकोव आ जाए तो उसे 7वां साल भी हम दे सकते हैं। जनाब आला, आप जरूर प्राइम मिनिस्टर बने, दोबारा बने, लंबी आपकी टेन्योर हो, लेकिन ये विरसा आपने छोड़ दिया है, ये 7 साल वाला। जो यहां पे आएगा उसकी नजरें 6 साल तो रहेंगी कि 6 साल तो मैंने होना है। ये आपने यहां पे वो कर। और फिर एक और चीज, ये जो सारा हुआ बात, बड़े बड़े ऑफिशियल्स आते हैं, बड़े काम वाले आते हैं, पर ये इतना कहां से इश्क कि एक आदमी पे ही इन्हिसार हर चीज का कर लिया जाए। सिक्योरिटी मामलात भी, बलूचिस्तान के मामलात भी, सियासत के मामलात भी, और वहां से फिर होते होते बात पता नहीं कहां तक पहुंची। तो इसमें जो खलवाड़ अब पाकिस्तान में हो चुका है, खान साहब उसमें आपका भी माशाल्लाह खासा कंट्रीब्यूशन है। तो आइंदा पता नहीं आप क्या करेंगे।